إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 22 سے پڑھیں گے۔ فحملته تو وہ حاملہ ہو گئیں اس سے، فانتبذت پھر وہ الگ ہو گئیں اس کے ساتھ، بھی اس حمل کے ساتھ، مکان قضیہ ایک دور جگہ میں۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اس پچھلے رکوع میں کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا دینا چاہا تو جبریل امین کو، فرشتے کو ان کے پاس بھیجا تو فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آگے سے مریم علیہ السلام کہنے لگی مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، میں باغی، میں زانیہ بھی نہیں، بدکارہ بھی نہیں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایسے ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے ان کے پھونک ماری دوسری جگہ پر ہے تو اس سے وہ حاملہ ہو گئیں، حمل ہو گیا، تو حمل کو لے کر وہ ایک دور جگہ میں چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر لے آیا اسے المخاض، درد ذہ کہتے ہیں جب بچے کی پیدائش قریب ہو تو بچے کی جو ماں ہوتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس عورت کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اب بچہ باہر نکلنے والا ہے تو اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو المخاض، درد ذہ کہتے ہیں۔ الی جذع النخلہ کھجور کے تنے کی طرف، ایک پرانا سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا اس کی طرف وہ درد ذہ کی وجہ سے آ گئیں۔ قالت پھر کہنے لگی یا لیتنی ہے کاش کہ میں مت تو مر چکی ہوتی، قبل ھذا اس سے پہلے، یہ بچہ اب میرا ہو گیا، اب بچے کو لے کر میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ کہیں گے کہ پہلے یہ حالت اور کیفیت کہ میں ایک عابدہ اور زاہدہ لوگوں کے سامنے تھی، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم سورہ مریم میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ تو مجھے جو بیٹا دے گا وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، تیری مسجد کی خدمت کے لیے ہوگا۔ اب یہ مسجد کی خدمت کے لیے بچی ہوئی، بیٹا نہ ہوا تو وقف کر دیا۔ زکریا علیہ السلام جو ان کے چچا تھے وہ ان کی پرورش کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، اور پورے معاشرے میں ایک یعنی کہ ایک دیندار خاندان تھا، ان کے چچا بھی، ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی بہت نیک، اور یہ خود بھی اللہ کی بڑی نیک فرما بردار تھیں کہ اب میری نیک نامی کے ایک چرچے تھے، ایک طرف وہ، اب ایک طرف یہ کہ میں بچہ لے کے آ گئی، میری شادی بھی نہیں ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ مت تو قبل ھذا اس سے بہتر تھا کہ اب میری نیک نامی پر، میری عفت و عصمت پر دبے لگیں گے، داغ لگائے جائیں گے، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، اس سے پہلے کہ میں مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے یاد ہی نہ کرتے۔ اب یہاں سے نا آج کی امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے پیغام ہے جن کا نام ہم مریم رکھ دیتے ہیں لیکن کردار بھی مریم جیسا تو ہونا چاہیے نا۔ عزت ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کی عزت و آبرو ہوتی ہے، اگر اس کی عزت، اس کی عصمت اس پر دبے لگ جائیں، اس پر چھینٹے آ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، اس سے پہلے وہ مر جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی بدکاری نہیں کی لیکن لوگ تو انگلی اٹھائیں گے نا، اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے۔ اب لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے اور میرے اوپر بدکاری کے بہتان لگیں گے، تہمت لگے گی مجھ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی عزت کا، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں اپنے، اور ایک عورت کی عزت جب جاتی ہے تو پھر اس کی نہیں جاتی، پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں، میڈیا کے دور میں، نیٹ کے دور میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس دور میں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں تو انسان بچ سکتا ہے۔ فنادا تو پھر پکارا اسے فرشتے نے، من تحتیا اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی تو غم نہ کر، نہ گھبرا، قد جعلک ربک تحتک سریا جاری کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ، تیرے رب نے تیرے اس جو درد ہو رہا ہے، اس تکلیف سے نجات کے لیے اللہ نے تیرے لیے ایک چشمہ بھی جاری کیا۔ بہزی اور تو ہلا، الیک کے اپنی طرف، بجذع النخلہ اس کھجور کے تنے کو، خشک تنا اس کو ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا گرے تجھ پر تازہ کھجور،
کہ وہ سوکھا تنا ہے اس سے کھجور گر رہی ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا کہ سوکھے تنے سے کھجوریں تو لگا نہیں کرتی، تازی کھجوریں کہاں سے آئیں؟ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بھی اب اولاد جننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اسی طرح یہ کھجور کا تنا بھی سوکھا۔ میں نے وہاں بتایا تھا نا کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مٹیریل ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، مسبب ہو تو اسباب ہوتے ہیں، بغیر مسبب کے اسباب وجود میں نہیں آ سکتے۔ اس وقت بھی تھے فلسفی لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ماہر سمجھنے والے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ذہانت کو بھی توڑا، ان کے منطق اور ان کے فلسفے کو بھی دبایا کہ دیکھو یہاں سبب نہیں ہے، یہاں سبب نہیں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا جو سبب تھا بچہ پیدا کرنے کا وہ ختم ہو گیا۔ کھجور کا تنا بھی سوکھ چکا ہے، سوکھے تنے پر سبب نہیں ہے اب کھجور کے آنے کا، بغیر سبب کے دے دیا۔ اب یہاں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، کھجور کا تنا بھی ہے اور والدین بھی ہیں، بچہ ہوا۔ اب یہاں دیکھو باپ ہی نہیں ہے، مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے دے دیا۔ وہ رب مسبب الاسباب ہے، تمہارے یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ رطبا جنیہ، تازہ کھجوریں گریں، فکلی پس کھا اسے، وشربی اور پی، وقرّی عینا، پر اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر ترین دیکھے تجھے من البشر آدمیوں میں سے احدن کوئی بھی، فقولی تو کہنا اسے، انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کس چیز کا روزہ؟ فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اور یہ جو کہنا فقولی، اسے کہنا، یہ کہنا اشارے میں ہے کہ اشارہ کر کے کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے بات نہیں کرنی، وہ جو مرضی کرتے رہیں تم نے بولنا نہیں ہے، ہم تیرے اوپر سے جو ہے آئے ہوئے الزام کو دور کریں گے۔ اور یہاں سے حکماء نے، طبیبوں نے یہ علاج بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی عورت درد ذہن میں ہو تو وہ کھجور کھائے تو اس کے لیے جو ولادت کا پروسیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا تھا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر کیا ہوا، قوم آئی اور انہوں نے کیا الزام لگایا، مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ان کو، آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔